بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وعامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد کہ جو اپنی ذات کے اعتبار سے بھی یکتا ہے اور صفات کے اعتبار سے بھی یکتا ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں، وہی اس کائنات کا خالق اور معبود برحق ہے۔ اسی نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور ہم سب نے پلٹ کر اسی اللہ کے حضور میں پیش ہونا ہے۔ بے حد و بے انتہا درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین تاجدار سلطنت دنیا و دین آمنہ کے لال باعث تخلیق کائنات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کہ جن کے صدقے اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، گفتگو ہماری شاہد اللہ پہ چل رہی تھی کہ اللہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور یہ گواہی فرشتے بھی دیتے ہیں۔ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، اور وہ علم والے جو عدل پہ قائم ہیں وہ بھی یہی گواہی دیتے ہیں۔ تو اس کو ہم نے
قرآن کریم کی مختلف آیات کے حوالے سے دیکھا تھا کہ اس کائنات کی جو سب سے بڑی گواہی ہے وہ اللہ کی توحید کی گواہی ہے۔ پچھلے جمعے ہم نے ان الدین عند اللہ الاسلام پہ گفتگو کی تھی کہ اللہ کے نزدیک ضابطۂ حیات صرف اسلام ہے۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو اہل کتاب علم آنے کے بعد انہوں نے آپس میں اختلاف کیا، وہ اختلاف دین کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ ان کے آپس کی دشمنیاں اور عناد اور جھوٹ کی وجہ سے تھا۔ نام وہ یہی دیتے رہے کہ ہم دین کے نام پہ لڑ رہے ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ بغیم بینہم، یہ ان کی آپس کی عداوت تھی، ان کا آپس کا یہ معاملہ تھا، تو اس کو انہوں نے دین کا نام دے دیا اور آپس میں لڑنا جھگڑنا۔ اتھے بیٹھو، انہوں نے آکھو بزرگانوں محفل اتھے تشریف رکھو، کرسی سائڈ تے کر، سائڈ تے اتھے کر لو نا کرسی، بیٹھیا نو تنگ نہ کریا کرو۔ ہاں یہ بہت یہ آداب محفل دے خلاف ہے۔ ہاں محفل دے ادب یہی نہیں کہ جتھے جگہ ملے اتھے بیٹھ جاؤ، بس اگلیاں نو تنگ نہیں کرو۔ تو یہ لڑائیاں جتنی بھی، اور اس کے لیے میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے وصال کے بعد جو تورات کا علم حاصل کرنے والے لوگ تھے ان کی ایک کمیٹی بنائی گئی اور ان کے اوپر حضرت یوشع بن نون کو سربراہ مقرر کیا گیا، اور پھر آگے اس وقت تک تو کوئی اختلاف نہیں تھا، بعد میں پھر ان کی اولادوں نے جھگڑے شروع کر دیے۔ اسی طرح نصارہ میں ہوا، تو یہ ہم نے پچھلے جمعے تفصیل سے بات دیکھ لی تھی۔ ایک چیز جو رہ گئی تھی کہ شہادت کہتے کسے ہیں، یہ بنیادی چیز تھی جو رہ گئی تھی۔ شہادت کی جو ڈیفینیشن مفسرین کرام نے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ کسی یقینی بات کی خبر دینے کو شہادت کہتے ہیں۔ شک والی بات کی خبر کو شہادت نہیں، یہ بنیاد ہے۔ جب آپ کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ، تو اس کا مطلب ہے کہ اس خبر پر مجھے یقین ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ تو کسی یقینی بات کی خبر دینے کو شہادت کہتے ہیں۔ اب اس کے لیے پہلی گواہی میرے اللہ کی گواہی، دوسری گواہی فرشتوں کی گواہی، اور تیسری وہ علم والے جو قائمم بالقسط ہیں، جو عدل پہ کھڑے۔ یہ جو یقینی بات ہوتی ہے اس کے دو پہلو، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ امر واقعہ کو ہوا، وہ کام ہے وہ ہوا، تو وہ آپ نے اپنی حصوں کے ذریعے دیکھا، آپ نے اپنی آنکھوں کے ذریعے سے دیکھا، کانوں سے سنا، ہاتھ سے چھو کے دیکھا، زبان سے چکھ کے دیکھا، یہ جو ہماری بنیادی حصے ہیں، اس کو کہتے ہیں مشاہدہ حس۔ یا تو آپ کی وہ جو خبر ہے، جو خبر آپ دے رہے ہیں، اس کا یقین آپ کے حواس خمسہ میں ہو، آپ کے حواس خمسہ نے مشاہدہ دی، یا پھر وہ مشاہدہ معنویہ ہوتا ہے کہ حواس تو وہاں تک نہ پہنچے لیکن براہین اور دلائل نے یہ ثابت کیا کہ یہ بات حق ہے۔
یا وہ چیز آپ کی حصیں جو ہیں انہوں نے یقین کیا ہو، یا وہ براہین اور دلائل جو ہیں ان کے ذریعے سے ثابت ہو کہ یہ خبر جو ہے یہ یقینی ہے، سچی ہے۔ تھوڑا سا بھی شک ہوگا تو پھر کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، اس کی ڈیفینیشن ہی یقین پہ ہے۔ اب خبر کیا ہوتی ہے؟ خبر اظہار کو کہتے ہیں۔ آپ نے کوئی واقعہ یقینی دیکھا یا اس پہ دلائل دیکھے۔ میں جب کبھی یہ بات پڑھتا تھا حدیث شریف میں کہ جو علماء حق ہیں ان کی صحبت میں بیٹھنا ایسے ہی ہے جیسے آپ نبی پاک کی صحبت میں بیٹھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جیسے پیغمبر نے تمہیں توحید کی گواہی دی تھی ویسے ہی یہ بھی دلائل کے ساتھ، براہین کے ساتھ تیرے دل کو توحید پہ مطمئن کرتا۔ اولو العلم قائما بالقسط۔ انبیاء کرام ہیں، علماء حق ہیں، مجتہدین ہیں، فقہاء ہیں۔ اب دیکھیے یہ جو گواہی تھی، جو سب سے بڑی گواہی کائنات کی، یہ میری حصوں میں آنے والی تو تھی۔ آنکھیں محدود، سماعت محدود، یہ سب کچھ محدود تھا نا۔ کبھی ان لوگوں کے پاس بیٹھنے سے بڑی منزلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ آج یہ موضوع نہیں، کبھی موقع ملا تو اس پہ تفصیل سے بس اشارہ کر دوں میں۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی جب معرفت کی بات آئی، توحید کی معرفت کی بات آئی، تو ارشاد فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ جس نے اپنے نفس کو، اپنی ذات کو پہچان لیا اس نے اللہ کو پہچان لیا۔ یعنی اللہ کی پہچان کے لیے تیری ذات بھی وسیلہ ہو سکتی۔ سب سے بڑی دلیل تیری اپنی ذات ہے۔ لیکن ظاہر ہے حدیث بھی آپ نے سنی ہے، کئی دفعہ سنی ہے، اس پہ گفتگو بھی آپ نے سنی ہے، ترجمہ بھی آپ نے سنا، لیکن معرفت نہیں ملی۔ نہ اپنے نفس کی معرفت ملی، نہ اللہ کی معرفت ملی۔ حدیث بھی سن لی، ترجمہ بھی سن لی، لیکن جب آپ یہی حدیث مرشد کے پاس بیٹھ کے سنتے تو کیا کمال کے جملے۔ سب سے پہلا سوال، کیا میں ہوں؟ پہلا سوال یہ ہے، کیا میں ہوں؟ تو فلسفے والے ایک بات کہتے ہیں، یہ ذرا عام فہم بات نہیں ہے، فلسفے کی بات ہے، لیکن جو لوگ سمجھ سکیں، وہ کہتے ہیں کہ ہاں میں ہوں، اس لیے کہ میں سوچتا ہوں، تو جو سوچتا ہے وہ ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ یقین ہو کہ میں ہوں، ایگزسٹ کرتا ہوں۔ اب مرشد جب اس معرفت کی بات کرتے ہیں تو وہ یہ فرماتے ہیں، فلسفے والوں نے تو کہا کہ ہاں میں ہوں، اب مرشد نے یہ بتایا کہ میں ہوں لیکن میں خدا نہیں ہوں۔ تو اللہ تک پہنچنے میں میری ذات وسیلہ بنی نا۔ جب میں کہتا ہوں کہ میں ہوں لیکن میں خدا نہیں ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ میرا کوئی بنانے والا ہے، میرا کوئی پیدا کرنے والا ہے۔ تو یہ میری ذات نے مجھے عرفان حق عطا کر دیا، لیکن حدیث پڑھنے سے تو نہیں ملا، یہ تو مرشد نے رہنمائی کی۔ اس لیے کہا کہ جیسے احترام
نبی کی بارگاہ کا تھا ویسے ہی مرشد کی بارگاہ کا یہی سمجھنا کہ میں وہاں بیٹھا ہوا تھا. اب صرف اتنا سا جملہ اگر کسی کی سمجھ میں آ جائے تو زندگی گزارنے کے لیے کافی ہے. میں ہوں لیکن میں خدا نہیں. اب فساد تو پیدا ہوگا جب کہتا ہے کہ میں ہوں اور میرے پاس قدرت بھی ہے. تو اب یہ جو تھا کہ میں ہوں لیکن میں خدا نہیں ہوں، یہ تھا لا الہ الا اللہ. میں ہوں لیکن میں ہمیشہ سے نہیں. کیا معرفت کا میری کوئی ڈیٹ آف برتھ ہے نا. میں ہوں لیکن میں ہمیشہ سے نہیں ہوں. کوئی ہے جس نے سب کو پیدا کیا جو ہمیشہ سے ہے. تو یہ گواہی کائنات کی سب سے بڑی گواہی. اس کے لیے آپ دلائل سے بھی بات کر سکتے ہیں، اور جس ہستی نے سب سے پہلے آ کے ہمیں بتایا انہوں نے ان حسی مشاہدوں سے بتایا کہ اللہ ہے. وہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی. ما زاغ البصر وما طغى. تو حسی مشاہدہ جو ہے، یقینی خبر جو ہے، وہ تو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. باقی یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. اگر آج مرشد کا اتنا سا ہی سبق یاد رہ جائے، جب کبھی تکبر آنے لگے، اپنی بڑائی آنے لگے، تو کہنا کہ نہیں میں ہوں تو صحیح لیکن میں خدا نہیں. بس آپ کو لا الہ الا اللہ کی گواہی کا پتہ چل گیا. آج کی جو آیا مبارکہ ہے، ارشاد ہوا فَإِنْ حَاجُّوكَ. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اتنی براہین، اتنے معجزات، اتنے دلائل، سب کچھ دیکھنے سننے کے بعد بھی یہ آپ سے جھگڑا کرتے ہیں، فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ. تو پھر آپ ان سے فرما دیں کہ میں وَمَنِ اتَّبَعَنِ، اور جنہوں نے میری اتباع کی، جنہوں نے میری غلامی اختیار کی. وَجْهِيَ لِلَّهِ، أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ. میں نے اور میری اتباع کرنے والوں نے تو اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا. ہم نے تو اللہ کے لیے اسلام قبول کر لیا. تم جھگڑتے ہو تو جھگڑتے رہو. وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ. اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کو جو اہل کتاب ہیں ان کو حکم دیں، وَالْأُمِّيِّينَ، اور جو ان پڑھ ہیں ان کو بھی دیں. أَأَسْلَمْتُمْ. اب یہاں استفہام ہے، سوال کر دیا. أَأَسْلَمْتُمْ، کیا تم اسلام لاتے ہو، اسلام کو قبول کرتے ہو؟ یہاں تھوڑا سا مفسرین نے ایک بڑا عجیب سا نکتہ لکھا ہے کہ قرآن کریم کے دو اسلوب ہیں. کہیں قرآن دعوت دیتا ہے کہ اسلام قبول کرو، کہیں پوچھتا ہے کیا اسلام قبول کرتے ہو. یہ دو طریقے ہیں. کہیں کہتا ہے ایمان والو روزے رکھو، کہیں ارشاد فرمایا کہ آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. دعوت دیتا ہے، حکم دیتا ہے. کہیں پوچھتا ہے کیا اسلام لاتے ہو،
تو ان دونوں کا فرق مفسرین نے یہ بیان کیا ہے، پیچھے چونکہ ہے اولو العلم قائما بالقسط، تو جو انصاف پسند ہوتا ہے نا، جو سلیم قلب رکھتا ہے، وہ جب دلیل کو دیکھتا ہے تو ضد نہیں کرتا، جب وہ دلیل دیکھے گا نا تو ضد نہیں کرے گا، دشمنی نہیں کرے گا، ہٹ درمی نہیں کرے گا، حق کو قبول کر لے گا۔ تو جہاں ضد اور ہٹ درمی نہیں ہوتی وہاں دعوت ہوتی ہے، اور جہاں ضد اور ہٹ درمی ہو وہاں استفہام ہوتا ہے، ہاں مانتا ہے کہ نہیں مانتا، بتا، دو حرفی بات ہے۔ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ اهْتَدَوْا، پس اگر وہ اسلام لے آئے تو اللہ ان کو ہدایت دے دے گا۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر وہ نہیں مانتے، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ پریشان نہ ہوں، آپ نے اپنا فرض پہنچانے کا ادا کر دیا، آپ کا کام پہنچانا تھا، آپ نے پہنچا دیا، آپ نے یہ یقینی خبر دے دی۔ اب وہ اپنے بندوں کو بہتر جانتا ہے کہ ان کے ساتھ اب کیا کرنا ہے۔ یہ جو ہے نا اسلم تم، کیا اسلام لاتے ہیں، یہ جملہ اس وقت کہا گیا جب میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزات دکھا کر براہین کے ساتھ اللہ کی توحید کو ثابت کر دیا۔ اس یقین کی خبر کو معجزات کے ساتھ، براہین کے ساتھ، دلائل کے ساتھ ثابت کر دیا، اس حکومت کو ثابت کیا۔ بڑھیا وہ واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، ہجرت کی رات والا، کہ جب سراقہ بن مالک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے کی کوشش کی، ظاہر ہے پیچھے انعام و کرام ہی بہت تھا، لالچ بہت بڑا تھا، تو زمین میں دنس گیا نا، پکڑ لیا زمین نے، اس کی سواری کو بھی، اس کو بھی پکڑ لیا۔ اب جب اس نے معافی مانگی تو سرکار نے معاف کر دیا، زمین سے باہر آ گیا، پھر دوسری دفعہ، پھر تیسری دفعہ۔ ظاہر ہے جب زمین سے باہر آتا تھا تو لالچ مجبور کرتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امان لکھ کے دے دی۔ جو بات میں نے آپ کو بتانی ہے وہ اور ہے، سراقہ چلے گئے، اور دیکھیے یہ ہجرت کی رات، اور پھر 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، تو 2 واقعات ملتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جب مکہ فتح ہوا تو اس وقت آپ مسلمان ہوئے، یہ 8 سال اپنے آپ کو چھپا کے رکھا، اور ایک یہ ہے کہ جب مکہ فتح کرنے کے بعد سرکار واپس جا رہے تھے تو یہ راستے میں ایک جگہ تھی، وہاں سراقہ آئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ وہ بھی بڑا عجیب واقعہ ہے کہ عرب جو تھے نا، یہ بھی میں ایک چیز آپ کو عرض کروں، وہ جس کے جسم پر، ہاتھوں پر، بازوؤں پر بال زیادہ ہوتے تھے نا، اس کی بڑی قدر کرتے تھے، کہتے تھے کہ یہ دلیر آدمی ہے۔ دلیری کی یہ ایک نشانی ہوتی تھی کہ اس کے ہاتھوں پہ، بازوؤں پہ بال بہت کثرت سے ہوتا، تو سراقہ کے بھی بازوؤں پہ بال بہت زیادہ تھے، ہاتھوں پہ بھی تھے، تو اس کو بڑا بہادر سمجھا جاتا تھا۔ تو جب یہ آئے اسلام قبول کرنے کے لیے تو جو صحابہ کھڑے تھے انہوں نے روکا، تو انہوں نے پھر وہ جو ہجرت کی رات نبی پاک نے امان لکھ کے دی تھی وہ بتایا کہ مجھے حضور نے امان لکھ کے دی، تو انہوں نے آگے آنے کی اجازت دی۔
یہ جملہ صرف آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ وہ براہین، وہ دلائل، وہ معجزات، لیکن کوئی دیکھنے والا تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو اسی رات ہجرت کی رات ہی آپ کو سچا رسول مان لیا تھا، لیکن باقاعدہ گواہی کے لیے آج آیا۔ کیوں مان لیا تھا؟ اس لیے مانا تھا کہ اس زمین کی ملکیت اللہ نے آپ کو عطا کی ہے۔ دیکھیے اس دلیل کو کس زاویے سے دیکھا کہ آپ مالک ہیں اس زمین کے، آپ کہیں تو زمین پکڑ لیتی ہے، آپ کہیں تو چھوڑ دیتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، دیکھیے اگر اس دلیل کے بعد بھی کوئی انکار کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے بس محبوب آگے نہیں۔ اس موقع پہ سرکار نے کلمہ بھی پڑھایا، اور پھر جب وہ بیعت کے لیے ہاتھ آگے کیا، اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سراقہ وہ کیا وقت ہوگا، وہ کیا لمحات ہوں گے جب کیسر و کسریٰ، جب ایران کے بادشاہ کے کنگن ان ہاتھوں میں پہنائے جائیں، کیا وقت ہوگا۔ کہاں یہ 8 ہجری کا واقعہ، اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، اور شاید کسی موقع پہ میں نے آپ سے بات چونکہ ہو رہی ہے کہ یقینی بات کی خبر دینا، شہادت کیا ہے؟ یقینی بات کی خبر دینا۔ جب آذان ہوتی ہے تو کیا حکم ہے؟ اگر آپ قرآن کریم کی تلاوت بھی کر رہے ہیں نا تو قرآن بند کریں، گفتگو کر رہے ہیں تو خاموش ہو جائیں، ٹھہر کر غور سے آذان سنیں۔ کیوں؟ میں قرآن پڑھ رہا تھا، نہیں اس قرآن کو بند کر دے۔ اب وہ جو مؤذن نے اللہ اکبر کہا ہے کہ اللہ ہی بڑا ہے، یہ منشور حق، اللہ کا منشور 5 دفعہ اس کا اعلان کیا جاتا ہے، وہ منشور تیرے جسم کے ہر اعضاء پہ نافذ ہو رہا ہے کہ اللہ ہی بڑا ہے۔ یہ یقین کی خبر ہے کہ اللہ ہی بڑا ہے۔ لیکن اگر میری آنکھیں کسی اور کو بڑا سمجھتی ہیں، ہاتھ کسی اور کو بڑا سمجھتے ہیں، زبان کسی اور کو بڑا سمجھتی ہیں، یہ یقین کی خبر نہیں۔ یقین کی خبر یہ ہے کہ اللہ ہی بڑا ہے۔ میں ہوں لیکن میں خدا نہیں ہوں۔ کتنے سال گزر گئے، اور سراقہ بیمار ہو گئے۔ بیمار کتنے ہوئے کہ طبیبوں نے، حکیموں نے کہا کہ رشتہ داروں کو بلا لو، اس کا آخری وقت آ گیا۔ شہادت حسی اور شہادت معنویہ کی جو بات ہو رہی ہے، یقین کی خبر۔ اب تجہیز و تکفین تک کا اہتمام کیا جانے لگا، ادھر ادھر آوازیں آنے لگیں، ڈاکٹراں لا دعا کر چھڑے، اور سراقہ کے کانوں میں جب یہ آواز پڑی تو آپ اپنے بستر پہ آہستہ آہستہ اٹھے، بیٹھے، رشتہ داروں کو، گھر والوں کو بلایا، کہا کیا کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی حکیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ آخری وقت ہے،
بلا لو سب کو، انتظام کر لو، اب بچنے کی کوئی صورت ہے؟ حکیم کی خبر شک والی ہے، یقینی نہیں ہے۔ میں نے ابھی نہیں مرنا، میں نے ابھی نہیں مرنا۔ سب حیران ہوئے کہ جب سارے حکیم کہہ رہے ہیں کہ موت کا وقت قریب ہے، یہ خبر یقینی ہے، کہا نہیں، یہ سب خبریں جھوٹی ہیں، میرے نبی کی خبر سچی ہے۔ میں نے ابھی کسریٰ کے کنگن نہیں پہنے۔ اس مخبر صادق کی خبر یہ ہے کہ میں تیرے ہاتھوں میں کسریٰ کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ تو جب یہ براہین، یہ دلائل، آپ نے یہ واقعہ اردو کی کتابوں میں، اسکولوں میں پڑھا کہ سوراخا بار بار زمین میں دھنس جاتا ہے، لیکن کیا معیار ہے اس سوچ کا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ وقت تھا کہ اگر آپ زمین کو کہیں کہ اس کو چھوڑ دے تو زمین آپ کے کہنے پہ چھوڑ دیتی؟ تو یہ براہین اور دلائل کا جو مشاہدہ ہے، یہ خبر دینا، اس امر واقعہ کی خبر دینا، گو آ کے گفتگو کرے، چاند سورج اشاروں پہ چلیں کہ حاکم یہی ہے، جنگل کے جانور آ کے گواہی دیں۔ تو یہ جب ساری براہین کی بات ہو رہی ہے، دلائل کی بات ہو رہی ہے کہ چاند بھی اشاروں پہ چلے، پتھر کلمہ پڑھیں، درخت جو ہیں وہ حکم مانیں، اور وہ ہستی پھر کھڑے ہو کے کہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، گواہی یہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود۔ اب بھی تمہیں کوئی شک رہ گیا؟ اس خبر کے یقینی ہونے پہ اب بھی کوئی شک ہے؟ جس کے اشاروں پہ کائنات چلتی ہے وہ ہستی کہہ رہی ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ تو یہ جو اولو العلم قائما بالقسط ہیں، جو انصاف پہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں، اہل علم کھڑے ہوتے ہیں، وہ بھی انہی براہین اور دلائل کے ساتھ توحید پر تیرے دل کو مطمئن کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب براہین دلائل آ جائیں، شہادت ہو جائے، اس کے بعد اگر کوئی بات کرتا ہے فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، اب مزید بحثنے کی ضرورت نہیں ہے، سر کھپانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا فرض تو پہنچانا تھا، آپ نے پہنچا دیا، آپ کا فرض ادا ہو۔ تو ان تینوں آیتوں میں یہ دونوں طرح کے لوگوں کا، اہل کتاب میں بھی وہ تھے جو اپنی ضد، ہٹ درمی، لالچ کی وجہ سے مذہب کو استعمال کرتے تھے، دین کو استعمال کرتے تھے، لیکن کچھ لوگ تھے جو دلیل کو جب پا لیتے تھے تو پھر وہ ضد نہیں کرتے تھے، ہٹ درمی ان میں نہیں ہوتی تھی، بلکہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لیتے تھے، اس شہادت کی گواہی دیتے تھے۔ تو یہ گواہی بھائی اس دن بھی میں نے عرض کیا تھا کہ اس کائنات کی سب سے بڑی گواہی جو ہے وہ توحید کی گواہی ہے، اور وہ گواہی نفی سے شروع ہوتی ہے۔ جب تک آپ کے اندر کوئی احساس موجود ہے کہ میں ہوں اور میرے اندر قدرت بھی ہے، میں ہمیشہ سے ہوں، میری کیا بات ہے، میں بڑا علم والا ہوں، کئی دفعہ آپ کہتے ہیں میں نے محنت ہی بڑی کی ہے۔ یہ 25ویں پارے کے پہلے رکوع میں اللہ نے فرمایا انسان بھی بڑا عجیب ہے، وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي،
ہم اس پہ رحمت کرتے ہیں، یہ لوگوں کو بتاتا پھرتا میں نے محنت ہی بڑی کی۔ نہیں، آج کا مرشد کا یہ جملہ ذہن میں رکھنا، میں ہوں تو صحیح لیکن میں خدا نہیں۔ میرا دل اگر دھڑک رہا ہے، اللہ آنے واحد کے لیے بھی اگر توجہ میری طرف سے ہٹائے تو میں برباد ہو جاؤں۔ یہ اگر میں ہوں، میں چل پھر رہا ہوں، میرے سارے نظام چل رہے ہیں تو یہ اس وجہ سے ہیں کہ اللہ کی نظر عنایت میری طرف ہے۔ وہ خدا جس نے مجھے بنایا ہے، جس نے تخلیق کیا، یہ ہے کلمے کا مفہوم، یہ ہے شہادت کا مفہوم۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا